میں اسی آپ بتا لیکن اب ڈفرنس ہوگا، از اٹ ریئل؟ سر اب اس پہ چودھری صبان پہ آ رہے ہیں. اب چودھری صبان یہ کس وجہ سے بھاگ کے گئے ہیں وہاں پہ؟ اس میں یا تو آپ فیصلہ کر لینا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہو. اتنی جرت آپ کو ہوتی نہیں کہ عمران خان صاحب کے منہ پہ جائیں اور ان کو کہہ دیں ہم کوئٹ کرتے ہیں. آپ نے دائیں بائیں کیا، آپ نے میڈیا لانچ کر دیا ہے، آپ نے اپنے گلیڈیٹرز لانچ کر دیے ہیں کہ جائیں ٹی وی پہ چڑھ جائیں عمران خان صاحب پہ. وہ بھائی آپ ان کے الائز ہیں، آپ عمران خان سے ٹائم لیں، آپ جائیں اور عمران خان صاحب کو بتائیں جناب آپ کے ساتھ ہماری نہیں بن پا رہی، آپ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ہم نہیں چل سکتے، ایک آنریبل ایگزٹ ہم لینا چاہتے ہیں. آپ میں اتنی تو ہے نہیں کہ اخلاقی جرات کھڑے ہوں. اب پتہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اب مونے سلائی پہ اب ان پہ یہاں پہ منی لانڈرنگ کے کیسز بنے ہوئے ہیں نیب میں، کہ لاہور نیب نے تقریباً فائنلائز کر لیا ہے. ان کے پاس اندر کی خبریں آ جاتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں ہر جگہ. آج جیسے میڈیا میں ان کے بندے بیٹھے ہیں چودھری صبان کے، ایسے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ بیٹھے ہیں. ان کو بھنک دو چار چیزوں کی پڑ گئی. ایک تو آ رہے چودھری پرویز علی صاحب پہ کیسے نواز شریف صاحب گواہی دے کے گئے ہیں، جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اسٹوری بھی بریک کی ہے کہ وہ لندن سے جانے سے پہلے کوٹ لکھپت جیل میں ان کی ملاقات ہوئی تھی نیب افسران کی، تو انہوں نے ان کے خلاف بیان دیا چودھری صبان کے خلاف. ایک ان پہ وہ بن گیا. دوسرا جو پاکستان کے لوگوں کو یہاں پہ نہیں پتا کہ چودھری یہاں پہ شجاعت حسین صاحب کا امیج جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے. ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس یہ نیب نے بنایا ہوا ہے، یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. اوکے. ایک اسی طرح مونے سلائی کا NICL کا سکینڈل تھا 2013 میں. سپریم کورٹ نے انہوں نے ججمنٹ دی ہوئی ہے نیب کو کہ آپ اس کو پراسیکیوٹ کریں. آج تک اس کو ٹچ نہیں کیا نیب نے. ان کے بارکلے بینک پہ وہاں لاکھوں ان کے پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، وہ واپس لانے تھے. اس سے بڑا سکینڈل ہے میرا خیال ہے، میرے کو یاد آ جائے گا، ہم نے کیا تھا کہ یہاں پہ یہ بیرہ ٹاؤن کے حوالے سے جسٹس اعجاز افضل صاحب تھے، انہوں نے 3 ججمنٹس دی تھیں. لوئی بھیر کا یہ جو زمین تھی 2200 میرا خیال کنال کی جنگلات کی یا اس کی زمین تھی، وہ چودھری پرویز علی صاحب نے. نہیں تو کیسز ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں سر، ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ پرانا آن گوئنگ کیس ہے. میں وہی اقبال زیڈ احمد کی کہ اس نے نیب کو پیسے دیے، تو آپ نے پوچھا نیب کو اس نے پیسے دیے کو رشوت دی؟ سر یہاں پہ پکڑے گئے تھے مصروف، ان کو 6 مہینے جیل میں رکھا گیا. ان پہ LPG کا بہت بڑا سکینڈل تھا، 29 کروڑ روپے کی ان کی بارگین انہوں نے اپنی بارگین کر کے، اس میں انہوں نے 12 کروڑ روپے، جو میری اطلاعات ہے 12 کروڑ، بلکہ ڈاکومنٹ بھی اطلاعات کیا ہے وہاں پہ قومی اسمبلی میں پیش ہوئے تھے ڈاکومنٹس، میرے پاس پیپر پڑا ہوا ہے. ان مصروف نے وہاں پہ پیمنٹ کر کے انہوں نے پیسے دیے، ریلیز کیے، اور بعد میں انہوں نے وہاں پہ 3 جو اس کے تھے نیب کے چیئرمین، یہ انصاف ہو رہا ہے، جسٹس ہو رہا ہے اس ملک میں، جناب مشرف دور کی بتا رہا ہوں، انہوں نے انہی کو LPG کے کوٹے دی. وہ ابھی بھی گھر بیٹھے وہ چیئرمین نیب جو ہے نا ایکس، وہ پیسے بنا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں. اور بھی جو سابق ایکس یا فوجی آئے ہوئے تھے نیب میں، انہوں نے بھی کوٹے لیے تھے. سو اقبال زیڈ احمد کی ایک دات بنتی ہے. یار وہ کرونا کا زمانہ ہے، وہ گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں، سیف ہے، محفوظ طریقے سے پیسے کما رہے ہیں. کیا اس لیے کہ پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کا انٹرویو چھپا، پھر خبریں چھپی کہ فلرٹنگ ہو رہی ہے PMLN کی اور PMLQ کی، کیا یہ فلرٹیشن کی وجہ سے اب آپ ریاکشن آ رہا ہے؟ مالک بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے، کوئی سکیلیٹنز نہیں ہے، اور یہ آپ کی اپنی حکومت ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کے مخالف گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو کہ وہ آپ کو تلنا چاہتی ہے، ایسا نہیں ہے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ ہونے دینا. بات یہ ہے کہ ایک نئی کھڑکی آ گئی ہے. یہ جو پرانی تھی نا، یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی وہ پیپلز پارٹی کہتی تھی جی ہمیں تو جی ضیاء نے بھی ٹرائی کیا، مشرف نے بھی کیا، نون لیگ نے بھی کیا، ہمارا کچھ نہیں نکلا. وہ اومنی کیس میں آ گئے نا. نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ جناب وہ دیکھیں مجھے تو سب نے ٹرائی کر لیا، پیپلز پارٹی نے، ہمارا کچھ نہیں نکلا. یہ پینما میں سارا کچھ نکلا ہے نا. یہ جو نئی کھڑکیاں آئی ہیں نا، اس میں شوگر مافیا بھی آ رہا ہے، IPPs بھی آ رہے ہیں، ویٹ والے بھی آ رہے ہیں. تو ایک کھڑکی میں ذرا گزرنے دیں ان کو بھی. یہ واحد پاکستان کا خاندان ہے جن کا جینونلی احتساب نہیں ہوا. یہ لکی رہے ہیں یا یہ ان کے تعلقات رہے ہیں یا ان کی جو بھی پالیسی رہی ہوئی ہے. ایون آپ کو یاد ہوگا 2002 میں جب مشرف نے سب کا کرنا شروع کر دیا تھا تو ان کو اس وقت بھی یہ بچ گئے تھے. اگر ان کو ڈر نہیں ہے تو ہونے دیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ باقی سارے پاکستان کی پولیٹیکل جو گروپس ہیں ادھر سے یا ادھر سے سب پہ کیسز ہیں. ان کی باری جب آئے تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں جی گورنمنٹ کا کہ جی گورنمنٹ DG کو نیب کو بلائے، تو پھر وہ سارے صحیح کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی وہ چل رہا ہے نا. دوسرا ایک دم سے یہ اب جو پرپوزل آئی ہیں نیب کی، یہ تو بات یہ ہے کہ پھر نیب کو بند کر دیں. آپ کے پاس FIA پولیس ہے، ضرورت بالکل کچھ چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کہ نیب کے اندر آپ یہ جو لوگ 6 مہینے سال پکڑی رکھتے ہیں، کوئی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوتی، امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اس کو مگر ابھی جو پرپوزل ہیں اس کے بعد میں آپ پروگرام میں میرا آپ نے وہ لسٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ کیا کیا جو تجاویز آ رہی ہیں اس سے تو بالکل ٹوتھ لیس نیب ہو جائے گی. اور جب وہ کون صحیح ٹائمنگ دیکھیں نا، ٹائمنگ کب ہو رہی ہے؟ جب چودھریوں کی باری آئی ہے، جب ان کے الائز کی آئے گی تو پھر لوگ لیکن اگر آپ نے نام لے اقبال زیڈ احمد کا کہ ان کے گھر پہ ہوئی ہے. اقبال زیڈ احمد صاحب
अभी 3 महीने नैब की जेल भुगत के आ रहे हैं कि 253 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग के नैब ने उनकी ट्रांजैक्शन पकड़ी हुई हैं। आपको पता है फवाद की किस बात पे जमानत हुई है? अब फिर हम पकड़े जाएंगे। इस तरह के ग्राउंड्स में जमानत अलेजेडली किस बात पे जमानत? सर अलेजेडली का वर्ड डालते हैं अब उसमें मैंने उनकी जजमेंट पढ़ी है। अब जरा देखें, अब उनकी बीवी के अकाउंट में यहाँ पे ब्रिगेडियर कियानी साहब ने, जो उनके जनरल या अशफाक परवेज कियानी साहब के भाई हैं, उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए वहाँ पे फवाद हसन फवाद की बेगम साहबा के अकाउंट में भी गए हैं, उनके भाई के अकाउंट में भी गए हैं, उनके भाभी भी के अकाउंट में भी गए हैं कि उन्होंने वहाँ से आशियाना स्कीम का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेना था। पता है किस बात पे जमानत हुई है? कहते हैं उनके अकाउंट में गए हैं ना, तो इसके अपने अकाउंट में कहाँ से गए हैं? ज़रा आप ज़रा अंदाज़ा करें वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। तो उनसे पूछना चाहिए था ब्रिगेडियर कियानी साहब जी वो कैसे पैसे भेज रहे हैं उस फवाद के भाई और उसकी भाभी के अकाउंट में करोड़ रुपए किस चीज़ के जा रहे हैं? जब आप इस तरह का इंसाफ करेंगे, नैब उस पर क्या करे? मुझे समझाएं सर, नैब फिर क्या करे? क्योंकि आपकी कुछ अदालतों का भी काम है, आपकी रूलिंग लीड का भी कुछ काम है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? हम समझते थे कि इमरान खान साहब जो हैं एक बड़ा बिग चैलेंज बनेंगे स्टेटस को के लिए, और ये नैब के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ नहीं होने देंगे जो नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी प्लान करके बैठे थे, क्योंकि सारे केसेस वे थे। अब सैडली कि इमरान खान साहब के अपने उनके दोस्त हैं, उनके वजीर हैं और उनके अपने फंड रेजिंग करने वाले हैं, जो फंडर हैं, अब सारे के सारे नैब के पास आ गए। इमरान खान साहब भी वही रूट ले रहे हैं या ले चुके हैं जो जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहबा या इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने लिया था। सो पाकिस्तान की जो बिग डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि कोई आपके पास तीसरी पावर थी जो खड़ी होती थी, जो इमरान खान की शक्ल में थी, वो कंप्रोमाइज कर गई है। अच्छा शफकत, वेरी क्विकली ये बताइए, ये जो सारी नैब की अमेंडमेंट्स डिस्कस हो रही हैं और दोनों साइड्स कहती हैं कि डिस्कस हो रही हैं, सारे बात कर रहे हैं, आपको ये ऑड लग रहा है कि एक कंट्रोवर्शियल पर्सन इकबाल ज़ैद अहमद साहब हैं जो खुद नैबज़द आए हैं, उनके केसेस हैं, सब कुछ हैं, उन्हीं के घर में बैठ के ये ड्राफ्ट्स बन रहे हैं और उसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं? आपके ख्याल में इसकी कोई इखलाकी क्वेश्चन मार्क उठता है इस तमाम प्रोसेस पे कि नहीं? नहीं, अगर ऐसे वाकई हुआ है, मुझे तो इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ये नामुनासिब बात है। एक शख्स जो इस वक्त नैब के किसी केस में है या बाकी, उसके घर में बैठ के किसने अटेंड किया, मुझे तो कोई इल्म नहीं। कौन नैब अमेंडमेंट्स बना रहा था वहाँ पे? ये उमर चीमा की न्यूज़ की खबर थी और उसको ओन अप भी किया है, PMLN ने भी ओन अप किया है, और उन्होंने कहा फारूक नाइक भी आए हुए थे और पीपल्स पार्टी ने अभी तक डिनाई नहीं किया और ये ड्राफ्ट की। लेकिन आमिर कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आगे ही एक आमिर ही वांट्स टू आंसर समथिंग। जी सर, सिर्फ एक बात कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जाकर उसके घर बैठती है तो मेरा ख्याल है गैर मुनासिब बात है, क्योंकि उनको अगर कोई उनकी तजावीज़ है तो वो बाकी और भी बड़े फोरम्स हैं, इकबाल के घर पे जाके, और बाकी जहाँ तक उनकी के वो गिल्टी है नहीं है ये तो अदालत फैसला करेगी। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ चीजें हैं जो गैर मुनासिब है।